بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تکلیما۔ آج کا یہ پروگرام پی پی اے ایف مدرسہ ایجوکیشن پروجیکٹ بلوچستان کے زیر اہتمام بین المذاہب ہم آہنگی کی طاقت، امن، اجتماعیت اور اتحاد کی طرف سفر کے عنوان سے معنون ہے۔ یقیناً تمام مذاہب امن، اجتماعیت اور اتحاد کا درس دیتے ہیں۔ آج کے اس مشاورتی پروگرام میں اسی موضوع سے متعلق ہمارے مختلف مذاہب کے شرکاء اظہار خیال فرمائیں گے۔ اس وقت ہمارے اس مجلس میں جو ہمارے شرکاء ہمارے ساتھ شریک سفر ہیں، ان میں محترم جناب سائمن بشیر صاحب، جن کا تعلق مسیحیت کمیونٹی سے ہے، اور اسی طرح ہندو کمیونٹی سے ہمارے ساتھ شریک ہیں مسٹر سدھیر کمار صاحب، جو کہ لیڈ کرتے ہیں ہندو کمیونٹی کو ان بلوچستان۔ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوں گے سکھ کمیونٹی سے ہمارے بھائی سردار جسبیر جی سنگھ، جو ہیڈ آف سکھ کمیونٹی ہیں ان بلوچستان۔ اور اس کے ساتھ پھر اب ہمارے انتہائی محترم روح رواں پروگرام کے محترم جناب نادر گل بڑیچ صاحب، جن کا ہمیں انتظار تھا، ماشاءاللہ وہ بھی اس پہ شریک ہو گئے۔ یہ جو ہمارے لیے نور علی نور کی مثال ہے۔ لہذا پروگرام کا باقاعدہ آغاز موضوع سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کے روح رواں محترم جناب نادر گل بڑیچ صاحب سے گزارش کروں گا، جو سی ای او ہیں پی پی اے ایف کے، کہ وہ موضوع سے متعلق اپنی گزارشات سے ہمیں پروگرام کو منور فرمائیں۔ محترم جناب نادر گل بڑیچ صاحب۔ جی، جناب ڈاکٹر قاری عبدالرشید ہزاری صاحب، اور ہمارے بہت ہی محترم سدھیر کمار صاحب، سیمون پیٹر صاحب، اور ہم ویٹ کر رہے ہیں سردار جسبیر سنگھ صاحب کا بھی۔ اور میں آپ سب کو اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اس ویبینار کے اندر شامل ہیں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس اہم موضوع کے اوپر۔ اور آج چونکہ فوکس ہمارا بلوچستان ہے، اور جتنے ہمارے بہت ہی معززین جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارے کرسچن کمیونٹی کو، ہمارے ہندو کمیونٹی کو، سکھ کمیونٹی کو، اور یقیناً جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے اس کو ہزاری صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو بیسیکلی ہم سوشل کوہیژن کی بات کرتے ہیں، اور آگے جو ہمارے تمام جو اسپیکرس ہیں وہ یقیناً مذاہب کے حوالے سے اس کے اوپر ہائی لائٹ کریں گے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہے انسانیت۔ انسانیت کو جو درس ہے وہ تمام کے تمام مذاہب میں یکساں فوکس کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم بات بلوچستان کی کریں، پچھلے دنوں کوئٹہ میں بھی جو ہم نے ایک
बड़ा इवेंट किया था, उसमें यही बात मैंने सामने रखी थी कि बलूचिस्तान के अंदर अगर हम देख लें तो सबसे ज़्यादा जो सोशल कोहिजन है वो पाई जाती है, और फॉर्चुनेटली कोई बहुत बड़े इंसिडेंट्स जिस तरह बाकी प्रोविंसेस के अंदर हमने देखे हैं, बलूचिस्तान के अंदर वो इंसिडेंट्स बहुत कम है। इस साथ मैंने वो डॉक्टर कुदरतुल्लाह बुखारी की एक बात कोट की थी कि उन्होंने हार्वर्ड के एक लिंगुअल प्रोफेसर आए हुए थे और उन्होंने एक बात कही थी कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, अब कोयटा शहर है मिसाल के तौर पे, इसमें हर शख्स कम से कम 3 ज़बानें और ज़्यादा से ज़्यादा 7 ज़बानें बोल सकता है। और ये बेसिकली खुद डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जब आप किसी की ज़बान सीखते हैं तो आप कितनी उससे मोहब्बत रखते हैं, कितनी आप उनसे उनसियत रखते हैं। तो बलूचिस्तान तो अमन का गहवारा रहा है, और उसके अंदर जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की केयर है, वो हमेशा से ही ज़्यादा रही है। और ये हमारे जो दोस्त माइनॉरिटीज़ के हैं ये बताएंगे कि जो इनके साथ रवैया है, जो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है उनका नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भाइयों के साथ और बहनों के साथ क्या रहा है। तो हमें एज ए कॉम बेसिकली इस बात को देखने की ज़रूरत है कि वो लोग जो कि हमारे दरमियान तफरका पैदा करना चाहते हैं, वो लोग जो हमें डिवाइड करना चाहते हैं मज़हब के नाम पे, लिसानियत के नाम पे, उनको हम एक कड़ा जवाब दें कि जी हम सारे एक हैं, हम यूनाइटेड हैं और हम एक ही वतन है हमारा पाकिस्तान, और उसके लिए हम सारे मिल के कोशिश करें कि हम उसकी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। और ये जो लोग बीच में तफरका डालने की कोशिश करते हैं, नफरतें बोने की कोशिश करते हैं, उनको ज़रा हम एक क्लियर मैसेज दे दें। तो ये मेरी चंद गुजारिशात हैं। बाकी है कि इसमें हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड हम इस वक्त भी इस अहम मौजू के ऊपर अपने पार्टनर्स के साथ, जैसे बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम हमारा पार्टनर है, और भी हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिल के एक तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डायलॉग जो है उसका अहतमाम करें, इस डायलॉग को हम मज़ीद वसी करें ताकि हम एक दूसरे को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें, तमाम मज़ाहिब के जो लोग हैं, और हम एक क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ें मिल के, और एक जॉइंट एफर्ट करें अपने सूबे की, अपने मुल्क की तरक्की के लिए। और उसके साथ साथ ये है कि जो पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड ने, हमने एक और भी सिलसिला शुरू किया है कि जितने भी मज़ाहिब की इबादत गाहें हैं उनके अंदर जो भी रिपेयर, रेनोवेशन की या कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, वो भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। और ये आगाज़ है, ये शुरुआत है, इसको हमने इस प्रोसेस को शुरू किया है बलूचिस्तान से, और इसके अंदर हम मज़ीद ख्वाहिश रखते हैं कि हम इस काम को आप सबकी रहनुमाई में हम इसको लेके आगे बढ़ें, और यही पैगाम, यही जो इंटरवेंशन है हमारी, हम बाकी सूबों के अंदर भी रेप्लिकेट कर सकें, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंस है पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड की, वो तमाम चारों प्रोविंसेस हमारे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, इन तमाम के तमाम पूरे जोग्राफिकल एरिया के अंदर हमारी प्रेजेंस है, और हमारे 130 करीब पार्टनर्स हैं। लेकिन यह है कि हम चाहते हैं कि इसमें बलूचिस्तान लीड ले, क्योंकि बलूचिस्तान अमन का गहवारा रहा है। और सिर्फ ये कि जो बैरूनी अनासिर हैं, ख़ास तौर पे जो रशियन इन्वेजन हुई अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद नेटो वॉर मुसलत की गई, उसके असरात यकीनन हम पूरे मुल्क के ऊपर आए, और हमारे ऊपर बलूचिस्तान के अंदर भी इसके ज़्यादा असरात पड़े। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उस असरात को ज़ायल करने के लिए हम बेसिकली डायलॉग का जो प्रोसेस है इसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल और कम्युनिटी लेवल तक एक्सपेंड करें, और उसके साथ साथ तमाम मज़ाहिब की जो इबादतगाहें हैं उनकी प्रोटेक्शन हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये जो कुछ वाक़यात, चंद वाक़यात हमारे मुल्क के अंदर होते हैं, उसकी रोकथाम के लिए इस वक्त मैं अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, कि हुकूमत पाकिस्तान भी इसके ऊपर बड़ा सीरियसली स्टेप ले रही है। और हमने देखा जैसे पंजाब के अंदर एक वाक़या हुआ, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ जस्टिस से लेके जितने भी हमारे अकाबरीन हैं, उन्होंने खुद वहाँ पे विज़िट किया, और जो वहाँ पे हमारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है उसको इस बात का बावर कराया कि हम सब आपके साथ हैं, और वो अनासिर जो कि अपने मखसूस मफादात के लिए हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम किस तरीके से रोक सकें। तो हज़ारी साहब, इस पे यकीनन आप और हमारे जितने भी मजहबी स्कॉलर्स हैं, आप ज़्यादा बेहतर हमारी रहनुमाई फरमा सकते हैं। और हमने बेसिकली आज ये वेबिनार आप सबकी मदद से इसलिए रखा था कि हम आपसे कुछ सीख सकें कि जो पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड है, हम किस तरीके से इस काम में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा दे सकते हैं।
اور اس حوالے سے میں رشید ہزاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو ایک نیریٹو ہے پاکستان کا، پیغام پاکستان کے حوالے سے، جس میں پورے پاکستان کے جو کی علماء کرام ہیں انہوں نے اس کو انڈورس بھی کیا، تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ ذرا بتائیں کہ جو ہمارے نان مسلم کمیونٹیز ہیں ان کے رائٹ کے اوپر یہ جو نیریٹو ہے یہ کس طریقے سے ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ ان کے رائٹس کو ہم کیسے پروٹیکٹ کریں، اور ان کو جو ایک ایکول سٹیزن کا جو سٹیٹس ہے اس میں اگر کوئی رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کی سدباب ہم کیسے کریں گے۔ میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں جی کہ آپ سب نے اس اہم موضوع کے اوپر آج ہمارے ساتھ شرکت کی، اور میں خود بھی ذاتی طور پہ شاگرد ہوں اس سبجیکٹ کا، اور میں چاہوں گا کہ ہم آج آپ سے سیکھیں۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ جی۔ نادر گل صاحب، آپ نے ماشاءاللہ ایک تھوڑے سے وقت میں جو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ 6 چیزوں کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ مبذول کرائی ہے، جبکہ یہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا، لیکن آپ نے جو بیان فرمایا اس سے ہم نے کچھ 6 چیزیں جو ہے واخذ کی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز تو میں اپنی ذات سے متعلق یہ عرض کروں گا کہ آپ نے الہزاروی کا ہے، میں الازہری ہوں، اس لیے آپ اس نام سے موسوم کریں، میں نے جامعہ ازہر سے اس لیے الازہری۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی سبجیکٹ کے حوالے سے کہ تمام مذاہب میں انسانیت ہی کا درس ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اگر اس بات ہی کو لے لیں کہ یہ جو ہمارا نیا مہینہ شروع ہوا ہے، یا کوئی نیا دن شروع ہوتا ہے، یا نیا سال شروع ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں یوں ہی اس کا آغاز ہوتا ہے تو ایک ندا اٹھتی ہے، ایک آواز اٹھتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آغاز ہی میں یہ گویا کہ تعلیم ہے ہمارے لیے، درس ہے کہ یہ جو وقت گزرا یہ بھی اللہ کی منشا سے گزرا، اور آئندہ جو وقت آ رہا ہے، خواہ وہ دن کی صورت میں ہے، خواہ وہ مہینے کے صورت میں ہے، خواہ وہ سال کے، اللہ کی منشا سے ہوگا۔ اور تمام مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے، اس لیے کہ تمام مذاہب جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ کے قائل ہیں، لہٰذا پھر اسی طرح تمام مذاہب کے اندر انسانی جان جو ہے وہ قابل احترام ہے، اور اس کو یہاں تک جو ہے وہ کہا گیا کہ من قتل فقط قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ جس نے ایک انسان کی جان کی بچا لی اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی، اور جس نے ایک انسان کو اگر قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ اسی طرح تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ بلوچستان کے حوالے سے، کیونکہ آپ کے فرزند بلوچستان ہیں، ہم آپ کو نمائندہ سمجھتے ہیں مرکز میں کہ اللہ نے ایک منصب، آپ کی استعداد قابلیت پر اللہ نے آپ کو یہ ایک مقام دیا ہے کہ آپ ہماری نمائندگی پورے پاکستان میں کر رہے ہیں۔ تو جو آپ نے فرمایا کہ بلوچستان میں 3 سے 4 زبانیں ہر بندہ جانتا ہے، یقیناً میں بھی کچھ زبانیں جانتا ہوں، آپ سارے جانتے ہیں ہم، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کو شاید کسی نے جو بتایا پوری بات نہ بتائی ہو۔ ہمارے بلوچستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے محلے میں نے آپ کی ملاقات بھی کرائی ہے، شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، وہ 27 زبانیں جانتے ہیں، 27 زبانوں میں وہ بات کر سکتے ہیں، اور ہر زبان میں وہ اس طرح بات کرتے ہیں، خواہ وہ سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، سرائکی ہو، آپ یوں سمجھے کہ کوئی اسی زبان کا بندہ ہے۔ آپ اگلا ایک پروگرام مجھے دیں، میں اس کو بلاؤں گا، اسی طرح وہ انشاءاللہ 27 زبانوں میں آپ سے بات کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بھی بلوچستان کا ایک خصوصیت ہے، ایک اعزاز ہے کہ یہاں اتنی زبانیں جاننے والے چھوٹے سے علاقے میں بھی لوگ۔ چوتھی بات جو آپ نے کہی کہ بلوچستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ الحمدللہ ہمارا رہا ہے، ہمارے مسلم برادری کا، بہت اچھا رہا ہے۔ یہ ہمارے سائمن صاحب ہمارے ساتھ شریک، آپ انہی سے پوچھ لیں کہ ان کے چرچ پہ جو حملہ ہوا تھا خودکش، جس میں کئی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی تھی، تو ہم وہاں سب سے پہلے پہنچے، اور ہم نے ان کے لیے پورا جو ہے نا جتنا بھی ہمارے اس میں تھا ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا، حتیٰ کہ پھر اسی سال رمضان کے مہینے میں، یہ 2000 غالباً 18 کی بات ہے میرے خیال سے، تو ہم نے وہاں جو ہے وہ سارے مسلم جو ہماری کمیونٹی، ہماری بلوچستان کی جتنے علماء ہیں، ہم نے وہاں جو ہے نا وہ روزہ افطار کیا ان کے ساتھ، رمضان کا آخری عشرہ تھا، پھر وہاں ہم نے اسی چرچ کے اندر باجماعت نماز مغرب کی ادا کی، ہم نے کھانا وہاں کھایا۔ یہ ہم نے ایک یہ جو رواداری ہے اس کو ہم نے عملاً قائم کر کے دی، لیکن ہمیں افسوس اس بات سے ہوتا ہے، نادر گل صاحب آپ ہمارے مرکز میں نمائندے ہیں، اس بات کو آپ اجاگر کریں کہ اس کے بعد
یہ نیوزی لینڈ کی مسجد میں جو مسلمانوں پر حملہ ہوا اور وہاں جو ہے وہ کچھ مسلمان جو شہید ہوئے، تو وہاں کے جو ہماری برادریوں کے لوگ تھے، اقلیتوں کے لوگ جو انہوں نے سب کو جمع کیا اور سب نے، تمام مذاہب کے لوگوں نے مل کر مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا نیوزی لینڈ میں۔ یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ ہم نے پہلے ہی یہاں یکجہتی کا مظاہرہ میتھوڈسٹ چرچ میں کوئٹہ میں کر دیا تھا، لیکن ہم اپنے اس کو ہائی لائٹ نہ کر سکے، دنیا کو نہ بتا سکے، اور انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ جی ہم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو ہمیں اپنی کمزوریوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، ان کو بھی دور کرنا چاہیے۔ اگر ایک کام ہم کرتے ہیں تو دنیا کو پتہ ہونا چاہیے، ہم سے بعد والے نام لے جاتے ہیں، وہ ان کو مل جاتا ہے وہ انعام اور ہم پیچھے رہ، یہ بھی ہم۔ چوتھی بات جو آپ نے فرمائی کہ مکالمہ ہونا چاہیے، یہ بالکل ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے یہ تو بہت بڑا، سب سے بڑی، یہ جو قرآن مجید کے اندر ہم سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کے اندر آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کی تفسیر دیکھیں تو 80 ابتدائی آیات جو ہیں یہ مکالمہ پر ہیں۔ وہ یہ مکالمہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہی ہیں وفد نجران کے ساتھ۔ وفد نجران کون ہے؟ یہ مسیحیت سے تعلق رکھنے والی برادری ہے، مسیحی ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مکالمہ نہیں بلکہ ان کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہراتے ہیں، مسجد میں، اور ان کو فرماتے ہیں یہ تم اپنی مرضی، اپنی عبادت اپنی طریقے کے مطابق کرو۔ یہ لوگوں کو بتانے کی باتیں ہیں ہمارے لیے، یہ آیات پڑھ کر سنانے کے لیے ہمارے پاس کہ ہم دنیا کو بتائیں۔ تو یہ مکالمے والی بات بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اس کو اور توسیع جو ہے وہ اس کو دی جائے اور اس کو وسعت جو ہے وہ دی جائے۔ اور اس کے آخر میں آپ نے جو بات فرمائی اس سے پہلے کہ عبادت گاہوں کے حوالے سے ماشاءاللہ پہلے بھی آپ نے، خواہ وہ مدارس ہیں، خواہ وہ چرچ ہیں، خواہ وہ ہمارے گردوارے جو بھی ہیں، ان میں آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے کام جو ان کی ضروریات کے تھے، جو تعمیر سے متعلق، آپ نے بہت کام کیا ہے۔ اور یہ واحد آپ ہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مدارس انتہائی حساس جگہ ہیں، یہاں نزدیک نہیں چھوڑا جاتا لوگوں کو۔ آپ نے ماشاءاللہ وہاں کام کیا ہے اور آپ نے کتب خانے بنائے ہیں، آپ نے وہاں ان کے جو ضروریات تھی، خواہ وہ وضو کے حوالے سے تھی، خواہ وہ باتھ روم کا، بہت بڑا کام آپ نے یہاں کیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ کا وہ ہے ارادہ، یہ ماشاءاللہ بہت قابل تحسین، قابل توصیف ہے۔ اور آخری بات جو آپ نے کہی کہ انسداد انتہا پسندی، وہ اسی طرح ہوگی کہ جب ہم آپس میں بیٹھ کر مکالمہ کریں گے، بات چیت کریں گے، دوسری کی بات سنیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وفد نجران کے ساتھ مکالمہ کیا، اس طرح کی صورت ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ اب چونکہ میں نے وقت زیادہ لے لیا، میں گزارش کرتا ہوں سائمن بشیر صاحب سے، یہ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی موضوع سے متعلق اظہار خیال فرمائیں۔ سب سے پہلے تو خداوند کے بابرکت نام سے آغاز کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ جیسے نادر صاحب نے اور آپ نے گفتگو کی، یہ گفتگو ہمارے سارے خطے کے لیے امن، بھائی چارگی، اخوت اور رواداری کا سبب بنے۔ قاری صاحب، آپ کی باتیں انتہائی خوبصورت ہیں، اور آپ نے جو بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جب آپ نے نیوزی لینڈ کا واقعہ شیئر کیا، سب سے پہلے میں اسی بات سے بات کو اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے دا پاور آف انٹرفیتھ، جو آج کا ٹاپک ہے یہ ہے۔ دیکھیں، انہوں نے اپنی اسٹیٹ لیول پر جو ان کا آفیشیل گورنمنٹ تھی، ان کی پرائم منسٹر جیسنڈا، وہ خود گئی اور وہاں کی ساری کمیونٹیز کو اکٹھا کیا۔ ہماری چرچ کی جو انٹرنیشنل قیادت ہے، خواہ وہ رومن کیتھولک ہے یا پروٹیسٹنٹ ہے، سب نے اس سارے واقعے کو کنڈیم کیا، اور وہاں پہ اسٹیٹ لیول پہ ریکگنائز کیا گیا کہ یہ ٹیررزم ہے، اور اس کو سزا دی۔ ابھی وہ سزا میں ہے، اسے چھوڑایا نہیں گیا، اور کسی پہ دباؤ بھی نہیں ڈالا گیا جو مسیحی وہاں پہ تنظیمیں ہیں کہ اس کو ریلیز کر دیا جائے، یا جو اپلیکینٹ ہے جنہوں نے درخواستیں دی تھی ان کو دباؤ میں لا کے وہ اپلیکیشن واپس لے لیں، اور جس نے وہاں پہ مسجد پہ حملہ کیا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ہمارے ملک کا اس کا اپوزٹ ہے۔ اس وقت بھی ہماری صوبائی حکومت یا ہماری جو خصوصاً یہاں کی مقامی لوکل مذہبی قیادت تھی،
انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. میں آج بھی چند دن پہلے بھی ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہوا ہے USA میں, تو وہاں پہ ایک نجی میٹنگ ہوئی آن لائن, اسی طرح مجھے بھی اس میں شریک کیا گیا. تو میں نے اسی بات کا وہاں بھی چرچا کیا, وہاں پہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے ہاں لوکل لیول پہ تو ہے, لیکن شاید اسٹیٹ لیول پہ اس طرح ریکگنائزیشن نہیں تھی اور نہیں ہے. گو کہ ابھی ثانیہ جڑنوالا میں واقعہ ہوا, نگران وزیر اعظم چیف جسٹس صاحب تو گئے ہیں, لیکن عملاً وہاں پہ جو سزاؤں کا عمل ہے وہ نہیں ہوگا, کیونکہ دباؤ آئے گا. جو اپلیکینٹس ہوں گے جن کے گھر جلائے گئے ہیں, تو وہاں پہ انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا. مجھے تو ابھی تک اطلاعیں مل رہی ہیں کہ لوگ خوفزدہ ہیں اور کمپلیننٹس بھاگ گئے ہیں وہاں سے, کیونکہ سرکار نے تو اس طرح مدیت نہیں لینی. جو کمپلیننٹس ہوں گے وہ وہاں پہ کیونکہ خوف کی فضا میں رہ رہے ہوں گے, وہ سزا کا عمل جب جاری نہیں ہوگا تو شاید پھر معاشرے میں, خصوصاً وہاں پہ جہاں پہ پنجاب کے اندر ایسے واقعات ہو رہے ہیں, رواداری بظاہر تو کروڑوں روپے لگ رہے ہیں, میں ایونٹس بھی دیکھ رہا ہوں اور ہم ثابت بھی کر رہے ہیں. میں کل سردار اقبال خلجی صاحب سے بات کر رہا تھا جب میں انٹرنیشنل میٹنگ میں آن لائن اسی طرح شریک تھا, تو مجھے معافی چاہتا ہوں کیونکہ یہ انٹرفیتھ کی ہے, یونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے. ایک بات سے بڑی کوفت آتی ہے, اس وقت دنیا بھر میں کوئی بھی دنیا کا ملک بڑا اٹھا لیں, خواہ وہ عرب ملک ہوں یا جسے ہم اسلامی ممالک کہتے ہیں, یا ویسٹرن ہو یا یہ رشین سائٹس پہ ہوں, ہر طرف ٹیررزم کا جو ابھی سمبل بن گیا ہے وہ مسلمان بن گیا ہے, جو مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے, جو مجھے بڑی کوفت آتی ہے اس بات سے. ایک وہ داڑھی اور ساتھ وہ ٹیررزم کا سمبل دکھا رہے ہیں کہ یہ ریلیجن کے نام پر, اور ایسا نہیں ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ نہ تو قرآن پاک کی ایسی تعلیمات ہیں, مجھے تو نظر نہیں آتی. شاید جو لوگ اس کی منادی کرتے ہیں اسلام کا نام لے کے, قرآن کا حوالہ دے کے, مجھے نہیں پتا وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں, لیکن اس فینومینے کو توڑنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو انٹرنیشنل دوست ہیں ملٹی فیتھ نیٹ ورک کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر آگ بڑھے گی تو اس سے دنیا جل کے خاک ہو جائے گی. تو وہاں انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ عجیب سی فضا کیوں پیدا کی جا رہی ہے کہ ہر طرف انہوں نے داڑھی والے کو, مسلمان کو جو اللہ کے نام سے یا اسلام کے نام سے جنگ کر رہے ہیں, اس بات کو مہربانی سے, کیونکہ ہم سب یہاں پہ میچور لوگ بیٹھے ہوئے, سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا بلوچستان جیسے سوشل کوہیژن کی بات کی ہے نادر صاحب نے, میں کئی بار برملا کہہ چکا ہوں, بلوچستان ایک آئیڈیل پروونس ہے جہاں پہ ہمارے پاس کبھی بھی ایسے واقعات ریکارڈ نہ ہونے کے برابر ہے. ہوئے بھی ہوں گے لیکن کم بنیاد پہ. ہمارے ہاں ہمارے جو یہاں پہ مسلمان علماء کرام اور مذہبی اسکالرز ہیں یا جو سوشل لیڈرز ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں, اور ہم واقعات کو جلد از جلد کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن KP کے پنجاب اور سندھ کے اندر, سندھ میں ہمارے خصوصاً ہندو برادری میں شکار ہوتی ہے, پنجاب میں مسیحی کمیونٹی شکار ہوتی ہے. KP کے اس حوالے سے تھوڑا سا محفوظ ہے, بلوچستان سے دوسرے نمبر پہ درجے پہ کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مجالس میں جو فیتھ کی انٹیگریٹی ہے, فیتھ کہیں بھی وائلنس تشدد کی بات نہیں کرتا. جیزس کرائسٹ کی ٹیچنگ ہے, جیسے ابھی نادر صاحب نے کہا انسانیت کی, تو یسوع مسیح نے فرمایا ہے مقدس یوحنا کی انجیل میں کہ جیسے میں نے تم سے محبت کی ہے تم بھی ایک دوسرے سے, یعنی جیسے میں بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہوں اسی طرح تم بھی تمام انسانوں سے محبت کرو. ابھی چرچ کے اندر 18 جنوری سے 25 جنوری تک پوری دنیا میں ایکومینیکل تہوار منایا گیا ہے, ہم آہنگی کا تہوار منایا گیا ہے, جس میں چرچ نے اپنے اندر کی جماعتوں میں یہ یا جو پروٹیسٹنٹ ہے, کیتھولک ہے, آرتھوڈکس ہے, ایک امن کے لیے ہفتہ کریٹ کیا ہے جو 19ویں صدی کے پہلے شرے سے چل رہا ہے, لیکن پاکستان میں ابھی اس کا اثر آنا شروع ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح مذاہب کے اندر قاری صاحب ہمیں اس بات کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس طرح کے ایونٹ
نیشنل لیول پہ اور ہمارا جو پروونس لیول ہے ایونٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، جو یونٹی ویک کی صورت میں، یونٹی ڈیز کی صورت میں پروموٹ کریں، تاکہ یہ جو نفرت کی دیواریں پیدا کی جا رہی ہیں یا جو لوگ اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک انٹرنیشنل پالیٹکس کا حصہ ہے، لیکن میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ ہم تو ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہم نے تو ایسا عمل نہیں دیکھا جو سوشل میڈیا پہ یا فلم میڈیا پہ یا ڈاکومنٹڈ جو آرٹیکلز ہیں اس میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے معاملات اور ایسی سوچ کی مذمت کرنے کی ضرورت ہے، تبھی نہ صرف بلوچستان سے نکل کے امن پنجاب، سندھ میں اور کے پی کے میں قائم ہوگا، پھر پوری دنیا میں قائم ہوگا۔ میرا نظریہ تو یہ ہے کہ ہمیں اس پہ ابھی ایکسٹراڈنری کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی قاری صاحب۔ ماشاء اللہ سائمن صاحب، آپ نے بہت ہی ماشاء اللہ اہم نکات کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ جو ہے مبذول فرمائی۔ تو جو آپ نے ارشاد فرمایا، جو آپ نے اس میں کوئی 4 چیزیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی چیز جو آپ نے ذکر فرمائی کہ حکومتی سطح پر اس طرح کے کوئی پروگرام نہیں ہوتے، جس طرح کے نیوزی لینڈ کے واقعہ پر ان کی اسٹیٹ نے، حکومت نے انتظامات کیے تھے یا کام کیا، تو اس لیے ہم جو کچھ کرتے رہے ہیں ہم تو اپنے طور پہ کرتے رہے ہیں، ہم تو عوام ہیں۔ الحمدللہ عوام کی طرف سے آپ کو کوئی شکایت، کوئی تکلیف، یا خصوصاً بلوچستان کے حوالے سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں ہم نے رواداری کو عملاً قائم کیا ہے۔ باقی حکومت کی طرف سے کمزور ہے، یہ حکومت کے لوگ جواب دیں۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ تمام مذاہب کو اس وقت مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، اور ان کے بارے میں خصوصاً آپ داڑھی کا ذکر آپ نے فرمایا، مسلمان جو ہمارے ہیں ان کو کہ یہ جو ہے وہ دہشت گردی، انتہا پسندی کا لیبل ان پر لگا دیا جاتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ تو سلسلہ چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا۔ ہم نے تو لوگوں کو یہ بات ہی سمجھانی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، تمام مذاہب جو ہیں وہ امن کا، اجتماعیت کا اور اتحاد کا درس دیتے ہیں، اور جتنے بھی مذاہب ہیں اس کے اندر رواداری ہے، اس کے اندر برداشت ہے، اس کے اندر تکریم ہے، عزت ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت اس میں بالکل واضح ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ تو ہم سب جو ہیں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہے تو بنی آدم، آدمی کی اولاد ہیں ہم سارے، اس لیے تکریم انسانیت جو ہے یہ سب مذاہب کے اندر ہے۔ لہٰذا اگلی بات جو آپ نے فرمائی تیسرے نمبر کی کہ بلوچستان میں رواداری موجود ہے۔ سندھ کا مسئلہ آپ نے ذکر فرمایا کہ وہاں مذہب و اقلیتوں کے ساتھ، پنجاب کا بھی ذکر آپ نے جڑاں والا اور دوسرا فرمایا خیبر پر۔ تو جہاں تک بلوچستان کی بات ہے تو یہاں سے تو الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ، کچھ واقعات ہو گئے لیکن الحمدللہ۔ اب پنجاب کے لیے میں نادر گل صاحب سے پھر گزارش کروں گا کہ ان بھائیوں کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے وہ کبھی مکالمہ کا انتظام فرمائے، اسی طرح آن لائن پنجاب سندھ والوں سے بھی کوئی طریقہ ہو تو ہم ان سے بھی مکالمہ کریں، اگر ہو سکے تو انٹرنیشنل طور پر، بین الاقوامی طور پر بھی ہو۔ پچھلے سال میں گیا تھا وہاں یو کے، اسکاٹ لینڈ میں، وہاں اسکاٹ لینڈ کیا میرے بھائی وہاں ہوتے ہیں، تو وہاں میں چرچ میں بھی گیا، وہاں میں اپنے گردوارے میں بھی گیا، اور یہ گواہ ہیں میرے یہ جسبیر جی سنگھ صاحب، ان کو میں نے وہاں کے گردوارے کی تصاویر بھی بھیجی، وہاں کے جو ان کے ذمہ داران تھے ان سے میں ملا، یہی اسی بات پر، امن پر، اجتماعیت پر، اتحاد پر ایک اچھا مکالمہ ان کے ساتھ میرا گردوارے میں بھی ہوا اور چرچ میں بھی ہوا، اس کی بھی میں تصاویر سائمن صاحب آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ تو ہم تو آواز لگا رہے ہیں، اب یہ ہماری انفرادی کوشش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نادر گل صاحب اس میدان میں آ کر اجتماعیت پہ کام کریں، یہ چاروں صوبوں کے ساتھ بھی ہمیں جوڑ کر رکھیں اور مرکز کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ بھی ہمیں موقع دیں کہ ہم ان کو جو ہے ان کی بات بھی سنیں اور اپنی بات بھی کریں۔ اگلی بات جو ہے اسی حوالے سے، یہ سائمن صاحب آپ نے جو بات کی نا اس کی اپنے امن کی، تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارا جو ہے نا ایک معاہدہ جو ہے وہ سائن ہوا تھا، یہ اپنا اس نام سے انسانی اخوت برائے عالمی امن و بقائے باہمی،
یہ شیخ الازہر جو جامعہ ازہر جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، شیخ الازہر اور پوپ فرانس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا. آج وہ معاہدہ ہمارے ہاتھوں میں موجود نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ معاہدہ کیا تھا. وہ یہی تھا، امن، اجتماعیت، اتحاد، یہی تھا. اور اس کی جو نکات ہیں آگے چل کر میں بتا دوں گا کہ 7 نکات اس میں تھے، جن 7 کی ضرورت ہے کہ ان کی تشہیر کی جائے اور ہر ایک مذاہب، جتنے مذاہب کے لوگ ہیں ان تک وہ معاہدہ، وہ جو ہمارا MOU سائن ہوا تھا وہ پہنچنا چاہیے. اب میں گزارش کرتا ہوں اپنے اگلے بھائی جو ہمارے ساتھ شریک سفر ہیں، جن کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے، مسٹر سدھیر کمار صاحب سے، کہ وہ بھی اپنے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سدھیر کمار صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر قاری عبدالرشید صاحب. ہمارے محترم جو اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، نادر گل بڑے صاحب، سائمن بشیر صاحب اور دیگر اگر سننے والے جو بھی ہیں، ان سب کو جے شری رام، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا PPAF اور BRSP کا کہ انہوں نے ایک انٹرفیتھ ہارمنی کا جو ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس میں ہمیں ایک دوسرے سے ملنے، مختلف مذاہب اور جو مسلک ہیں ان سے جوڑنے کا جو پل کا کردار ادا کیا ہے، میں اس کے لیے بہت شکریہ کرتا ہوں. PPAF نے BRSP کے توسط سے ہمارے کرشنا مندر کوئٹہ میں ترقیاتی کام بھی کرایا. یہ جوڑنے کا ایک طریقہ تھا جس سے ہم سب جو ہے نا آپس میں جڑ گئے ہیں. ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری کمیونٹی نے بھی یہ کبھی نہیں دیکھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ مسلم کے گھر پہ بھی ہوگی، ہندو کے گھر پہ بھی ہوگی. خدا نخواستہ کوئی بدامنی ہوگی تو اس میں ہم دونوں متاثر ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5 سال پہلے جب اگست 2022 میں سیلاب آیا تھا تو ہماری ہندو پنچایت کوئٹہ نے مختلف کمیٹیاں بنا کے جہاں جہاں پر متاثرین تھے، سیلاب زدہ تھے، ان میں کمبل، راشن، خیمے اور ضروریات کی چیزیں جو ہے نا تقسیم کی. ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں قاری صاحب اور جو بھی یہ سامعین ہیں، وہ یہ کہ کسی کو بھی کسی کے مذہب اور مقدس کتابوں کی توہین کی قطعاً اجازت نہیں ہے، نہ ہوگی. اس ایک واقعہ ہوا تھا جولائی میں سویڈن میں، جس کی پرزور طریقے سے ہندو پنچایت کوئٹہ اور بلوچستان ہندو کونسل نے پرزور مذمت کی تھی. ہم نے مختلف شہروں میں، خاص طور پر کوئٹہ میں، کوئٹہ ہندو پنچایت نے یہاں پر ریلیاں بھی نکالی تھیں سویڈن واقعے کے خلاف. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی گزارش کی کہ کسی بھی مذہب کو، کسی بھی مذہب کی توہین اور ان کی مقدس کتابوں کی توہین کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، نہ ہے. اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہندو کمیونٹی ہو یا کرسچن کمیونٹی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ قطعاً کسی مذہب کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے تو جواب دہ ہیں رب کے، پروردگار کے. یہ چند آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ شر پسند لوگ ہوں گے جو مختلف مذاہب یا طبقہ فکر کو، مسلک کو لڑانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. میں تو کہوں گا کہ جو ذی ہوش شخص ہوگا، چاہے وہ کسی بھی مذہب، مسلک، دھرم سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی بھی مذہب کی توہین کا سوچ ہی نہیں سکتا. تو یہ پیاری بات کہی سائمن بشیر صاحب نے بھی کہ کل انہوں نے جو آن لائن جوائن کیا ہے، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل سطح پر بھی یہ ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی کا جو سلسلہ اسٹارٹ کیا ہے بلوچستان سے، تو اس کا جو ہے نا اثر جو ہے نا انٹرنیشنل سطح پر بھی جا سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم سندھ کے چند علماء کرام یا ہمارے دھرم کے جو لوگ بڑے ہیں یا عیسائی برادری کے ہیں، مل کے ایک بلوچستان، یعنی یہ تو ہو رہی ہے بین المذاہب ہم آہنگی نا. بین المذاہب ہم آہنگی کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ بین المذاہب ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ بین الصوبائی مذاہب کی ہم آہنگی کے بھی کچھ پروگرام ہوں. اس کے بعد سندھ والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جڑیں اور پنجاب والوں کے ساتھ، پھر ہم اس کو انٹرنیشنل سطح پہ لے کے جائیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم جب ایک ہوئے ہیں، ایک گلدستہ بنے ہیں،
مختلف مذاہب، مسلک، طبقہ فکر والے ایک ساتھ جب جڑ کے ہم کام کر رہے ہیں کہ یہ آپس میں نفرتیں، تفریقیں یہ ختم ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس چیز میں کامیابی حاصل کریں گے۔ دیگر صوبوں کے ساتھ مل کے ہم ایک انٹرنیشنل سطح پر بھی ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اسٹیک ہولڈر حضرات جن کی دسترس ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو کیریکولم ہے، ہمارا سلیبس ہے، ٹھیک ہے، نظام تعلیم ہے، اس میں جو منفی پروپیگنڈا ہمارے مذہب کے متعلق یا کرسچن کمیونٹی کے متعلق جو ہے نا جو کچھ لکھا گیا ہے کتابوں میں، کیونکہ بچہ جو ہے جب اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کو جو بھی آپ فیڈنگ کرتے ہیں وہ جو ہے نا ایک خالی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، اس میں جو فیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا جا کے جب بچہ بڑا ہوتا ہے، پنپتا ہے، تو اس کے ذہن میں چند وہی باتیں ہوتی ہیں کہ یار یہ مذہب کے متعلق ہمیں بچپن میں یہ پڑھایا گیا تو ان کا یہ نیگیٹو پرسپشن ہے، ان کی نیگیٹو یہاں پر بلوچستان یا پاکستان میں خدمات رہی ہیں، مگر ایسا ہے نہیں۔ ہماری کمیونٹی سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے کے بعد اور آج بھی مختلف کیٹیگریز میں، مختلف فیکلٹی آف لائف میں ہماری کمیونٹی سرو کر رہی ہے، اور وہ ہمارے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، پی پی ایف کا، کہ انہوں نے آج جو ہے نا یہ جو ہمارا ہفتہ چل رہا ہے ایک انٹرنیشنل انٹرفیتھ ہارمونی کا، اس کے لیے جو ہے نا مدعو کیا اور یہ ایک کانفرنس کی آن لائن، اس کے لیے بہت شکریہ، دھنیہ واد۔ جزاک اللہ جی۔ جناب سورت کمار صاحب، بالکل آپ نے ماشاءاللہ حقیقت پر مبنی جو باتیں ہیں وہ ہمیں بتائی ہیں، اور ہمارے علم میں جو نہیں تھا اضافہ ہوا ہے، ہم نے آپ سے بہت کچھ ابھی سیکھا ہے۔ یقیناً جو آپ کا موضوع تھا یا جس پہ آپ نے بات کی، کوئی 5 باتیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں، میں تھوڑا سا ٹائم 2 منٹ میں ان کو بھی وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو آپ نے فرمائی کہ ہندو پنجاب بلوچستان نے جو ہے وہ مشکلات کی سیلاب کی صورت میں، یا دوسری اس میں جو ہمارے آفات کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں ہندو کمیونٹی نے مالی امداد کی ہے، تعاون کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی ہندو پنچایت نے ہر ضلع میں الحمدللہ اپنی استطاعت کے مطابق مسلم برادری کے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، جس کے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ مقدس کتب جو ہیں یا مقدس شخصیات جو ہیں ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح جبکہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام ہے، وہ کھل کر یہی بات بتاتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں سب کی جو ہے اس میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، اور سب جو ہے وہ قابل احترام ہے، اور جتنے بھی آسمانی کتب ہیں، الہامی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ سارے جو ہے وہ قابل احترام ہیں۔ اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہونی چاہیے، اور آپ نے خود ہی اس کے لیے الفاظ بھی استعمال فرما دیے کہ یہ شرپسند لوگ ہوتے ہیں، یہ شرپسند لوگ یہ مذاہب کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ مذاہب میں تو یہ چیز نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں پیدا کرنے والے لوگ یہ مذاہب کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی بات جو آپ نے یہ فرمائی کہ بین المذاہب ہم آہنگی کے ساتھ بین صوبائی ہم آہنگی بھی ہونی چاہیے، تو بلوچستان کے اس میں انشاءاللہ پہلے بھی تھی اور اب بھی انشاءاللہ ہم حاضر ہیں اس کے لیے، یہ جس طرح بھی آپ کہیں یا ہم قریب ہی ہیں، مل کر اس پر قائم کریں گے۔ اگلی بات جو آپ نے فرمائی یہ نادر گل صاحب کے علم میں بھی آنی چاہیے، اور یہ کئی پروگراموں میں گزشتہ 2 مہینے پروگرام ہوا تھا یا ہمارا سنینا کوئٹہ میں، اس میں بھی یہ بات آئی تھی، اور پھر مجھے کوئی ٹائم نہیں ملا کہ ٹائم وقت کی میں اس کی وضاحت نہیں کر سکا۔ آپ نے ابھی فرمائی تو اچھا ہے، موقع ہے میں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ نصاب تعلیم میں کوئی منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے، میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو یکساں نصابی تعلیم بنا ہے پورے پاکستان کے لیے، پچھلے سال سے اس کو رائج بھی کر دیا گیا ہے، اور اس کی ایک جو کتاب ہے اسلامیات، یہ 1 سے لے کر 5ویں تک، یہ شاید آپ نے دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، آپ اس کو ذرا دیکھ لیں، یکساں نصاب تعلیم کی۔ اس میں یہ جو کمیٹی بنی تھی اور جنہوں نے اسلامیات بنائی ہے اس میں ذمہ دار تھا، میں اس میں آپ شروع میں دیکھیں گے نا تو اس کی فہرست میں میرا نام سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے ہی مل کر یہ اسلامیات کی کتاب بنائی ہے، 1 سے لے کر 5ویں تک۔
اب اس کو آپ بالکل دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی منفی پروپیگنڈا نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم نے ہر بات پر نظر رکھی ہے، غور اس کو کیا ہے کہ کوئی کسی ہمارے دیگر مذاہب کے کوئی کسی قسم کا ان کے خلاف منفی پر نہ آئے کوئی چیز. تو اللہ کا شکر ہے، اگر آپ بتا دیں تو میں اس کی تصحیح کرانے کے لیے بھی تیار ہوں. میں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ ہم نے اس میں کوئی چیز شامل نہیں کی. یکساں نصاب تعلیم. اب میری نادر گل صاحب سے گزارش ہے کہ یہاں تک تو ہم نے کام اچھا کر لیا ہے، اب یہ 5ویں سے لے کر 10ویں تک جو اسلامیات بنے گی اس میں بھی اسی طرح کا ہمیں اور آپ سب کو یہ شمولیت دے، یہ شامل کر دیں تو ہم انشاءاللہ اس میں بھی کوشش کریں گے کہ کوئی منفی چیز جو ہے وہ نہ آئے. 5ویں تک نہیں ہے، اس سے اوپر والا بن رہا ہے، تو اس میں ہم مل جل کر کریں گے انشاءاللہ کوشش، تاکہ آپ کی شکایت جو ہے وہ ہم تک نہ رہے. تو یہ نادر گل صاحب کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو آگے بڑھائیں. تو اس کے ساتھ جو ہے اب میں وہ گزارش کروں گا اپنے ہمارے جو سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے بھائی، جس کو ہم شیخ الشیوخ کہتے ہیں ہمارے بلوچستان کے، جناب جسبیر جی سنگھ صاحب کو تشریف لا کر یہ اپنے موضوع پر اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں. جسبیر جی سنگھ شیخ الشیوخ، یہ ہمارے عربی کے الفاظ ہیں ان کے لیے. سر جسبیر سنگھ صاحب نے ہمیں جوائن نہیں کر سکے، وہ کوئی سگنل کا ان کا ایشو آ رہا ہے. جی سردار جسبیر سنگھ ہمیں جوائن نہیں کر سکے سر، وہ ان کا سگنل کا ایشو آ رہا ہے. اچھا، تو پھر ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں. سب کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، مصروف ٹائم سب نے نکالا، ہم سب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ایک اہم موضوع کی طرف، یہ جو ہماری ضرورت ہے، ملک کی بھی ضرورت ہے، صوبے کی بھی ضرورت ہے، دنیا کو ضرورت ہے کہ امن ہو، اجتماعیت ہو، اتحاد ہو، بین المذاہب آہنگی ہو. تو جو جس نے اس میں حصہ ڈالا، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آخر میں وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا شیخ الازہر اور قوم فرانس کے درمیان، اسی کو اعلامیہ بناتا ہوں. یہی ہمارا اعلامیہ ہے، یہی ہمارا اس وقت کا اعلان ہے کہ اس میں جو پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ آزادی ہر فرد کا بنیادی حق ہے. اس معاہدے کے روح سے پہلا اس کا جو نقطہ تھا، نکات میں سے وہ پہلا آزادی ہر فرد کا بنیادی حق ہے. دوسرا نقطہ تھا اس کا مذاہب کے مابین مکالمہ. نمبر 3 تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا تحفظ. نمبر 4 دہشت گردی جہاں بھی ہو قابل مذمت. نمبر 5 اقلیتوں کے ساتھ متعصبانہ سلوک کا خاتمہ. نمبر 6 مشرقی ممالک مغربی ممالک کے تجربات سے استفادہ کریں. نمبر 7 تمام کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ، جیسے خواتین ہیں، جس میں بچے ہیں، خواجہ سرا ہیں، معذور ہیں، تمام کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ. اور اسی طرح تمام مذاہب میں انسانی جان قابل احترام ہے، اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ اس مکالمے کے اس معاہدے کے نکات تھے چیدہ. اس کو بھی اعلامیہ بنا دیا جائے اور اسی پر آئندہ کے لیے ہم مل جل کر کام کریں انشاءاللہ. تو اس سے پوری صوبے کو، بلوچستان کو، پاکستان کو، پوری دنیا کو فائدہ ہوگا اسی معاہدے کو اگر موضوع بنا دیا جائے. بہت جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر الازہری صاحب بہت شکریہ آپ کا. ویسے ایک تو آپ نے جو بتایا کہ ہم اس ڈائلاگ کو مزید وسعت دیں اور باقی پروونسز کے ساتھ بھی نیشنل لیول پہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ اس پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ نیکسٹ جو ہمارا ڈائلاگ ہے وہ نیشنل لیول کا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کی بھی جو ہمارے دوست سائمن پیٹر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اور باقی بھی دوستوں نے، کہ بیسیکلی تو یہ کہ جو دہشت گردی ہے یہ بیسیکلی پورے ملک کے اندر دہشت پھیلانا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے جو ہمارے دشمن ہیں ان کا، اور وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو انفارچونیٹلی پچھلے 10-12 سالوں میں 85,000 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. اس میں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ، آرمی کے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے، پولیس، لیویز، ہمارے علماء کرام، ہمارے جو
غیر مسلم جو ہمارے بھائی ہیں، وہ بہنیں، ٹیچر، سول سوسائٹی کے لوگ، وکلا، تقریباً ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے شہادت دی ہے، اور یقیناً یہ اس کو کنڈیم کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی بھی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کو جس طریقے سے ماضی میں انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی کنٹریبیوشن دی ہے، مستقبل میں بھی کنٹریبیوشن دیتے رہیں گے۔ ایک اور ایسپیکٹ بڑا ضروری ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی تو ہر طبقہ فکر افیکٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ مذموم مقاصد کے لیے جب مائنارٹی کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو ایک طرف تو ہمیں کنڈم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کے واقعات کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہیں، نان مسلم ہیں، وہ پیراملٹری فورسز ہیں، وہ سویلین ہیں، وہ علماء کرام ہیں، کہ ان سب کی جانیں بہت قیمتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کو بھی کور کرنے کے لیے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارا میڈیا کا بڑا رول ہے، اور ہم جیسے اداروں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ ہم اس کو کنڈم کریں کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ کسی خاص گروپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اوور آل ہر پاکستانی کو ٹیررائز کرنے کے لیے ہے۔ تو اس کی ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے ہم سب کو کنٹریبیوشن دینی چاہیے، اپنے تمام جو ہمارے ادارے ہیں جن کی یہ بنیادی رسپانسبلٹی ہے، ہم ان کے ایفرٹس کو کمپلیمنٹ کریں۔ تو ہم یقیناً کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں اس ڈائلاگ کا دائرہ جو ہے وہ اس کو بڑھائیں، پروونشل لیول کے اوپر بھی، نیشنل لیول کے اوپر بھی، انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹیز کے لیول کے اوپر بھی، کہ فیلڈ کے اندر جہاں جہاں ہماری پریزنس ہے، ہمارے مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی ہم ان کے ساتھ اس ڈائلاگ کو لے کے آگے چلیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اور آپ کی ایڈوکیسی ہے، یقیناً اس میں جو مین ہمارا ٹارگٹ ہے وہ حکومت پاکستان ہی ہوگا کہ ہم ان کو تجاویز دیں کہ وہ اس حوالے سے اپنے اقدامات کو مزید وسعت دیں، اور جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کی جانوں کی، ان کی بازگاہوں کی، ان کے گھروں کی حفاظت جو یقیناً وہ ہم سب کا اولین فریضہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی کچھ سوالات ہم لے لیتے ہیں۔ ایک میں نے دیکھا ہاتھ کسی پارٹیسپینٹ نے کھڑا کیا ہو، تو اگر کوئی بھی سوال ہو تو میرا خیال یہ کہ ہم سوال سن لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کا جواب دے دیں۔ جی کوئی سوال اگر کسی بھی پارٹیسپینٹ کا تو پلیز آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر لیں۔ جی کوئی بھی سوال اگر کسی بھی پارٹیسپینٹ کا ہے تو موسٹ ویلکم۔ جی یہ نذیر صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہو شاید۔ جی جن کا سوال ہے آپ بتائیں، سوال بتائیں گے۔ نادر گل صاحب ایک کوشچن ہے میرا، میں نے جیسے آپ کو بتایا نا، یا قاری رشید صاحب نے جیسے بتایا کہ ابھی جو اسلامیات کی کتاب یکم جماعت سے 5ویں جماعت تک جو لکھی ہیں ان کو ہم تھارولی چیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ 5ویں سے لے کے یا 6ٹھی سے لے کے 10ویں تک کا جو کیریکولم ہے اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہم ایک بار ریویو کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی اس میں اصلاحات کی گنجائش ہے یا اس میں جو ہے نا ترمیم و تبدیلی کی، وہ ہم آپ کو جو ہے نا پرسنل وہ بتا دیں گے، کیونکہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو یہ ایک نیگیٹو پرسیپشن جب نکل جائے گا نا کتابوں سے، انشاءاللہ یہ جو انٹرفیتھ ہارمونی والی جو چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو ہم چاہ رہے ہیں کہ تمام یہ جو ان مذاہب ایک پیج پہ آ کے بھائی چارہ اور خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کریں، تو اس میں وہ تھوڑا سا ہمارے لیے معاون ہوگا۔ تو کوئی ویسے آپ کو کہیں اور سے کوئی انفارمیشن اس طرح کی آئی ہے کہ اس طرح کے جو ہے نا اس میں تھوڑے سے جو ہے نا ہارش الفاظ یا کچھ اور اس طرح کی کوئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس سے جو ہے نا کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو؟ کسی اور نے یہ کوشچن ریز کیا آپ کے سامنے؟ کوئی ہے ایسی انفارمیشن؟ نہیں اب تک تو ایسا کوئی پوائنٹ نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، اور جو بھی سجیشن آتی ہیں تو اس کو پھر ہم جو فیڈرل منسٹری ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ بھی ٹیک اپ کر سکتے ہیں، اور جو پروونسز ہیں اس پہ بھی ہم، بلکہ اس کے اوپر ایک ڈائلاگ ہم رکھ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ جیسے جو جید علماء ہیں یا مذاہب کے اسکالرز ہیں تو وہ اپنا انپٹ دے دیں، اور اس میں پھر یہ ہے کہ ہم یہ ایک ڈائلاگ رکھ سکتے ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ بھی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی، کہ اس کو اگر ہم اسٹریم لائن کر دیتے ہیں تو اس سے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے، حل ہو سکتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
جی ڈاکٹر الازہری صاحب، اب اوور ٹو یو جی. میرا خیال یہ کہ آپ کوئی سوال اگر کسی کا نہیں ہے تو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. آپ نے ماشاءاللہ چلتے چلتے کوئی 5-7 باتیں ہمیں اور سمجھا دی، جس پر ہمیں پھر کام کرنے کی جو ہے وہ آگے ضرورت ہے، اس کی روشنی میں، رہنمائی میں. کہ آپ نے یہ جو ایک بات فرمائی کہ یہ دہشت گردی جو ہے نا اس وقت ہماری جڑوں میں پڑی ہوئی ہے، یہ سازش ہے اور یہ ایک دشمن کی چال ہے جس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ تمام طبقات کے لوگوں نے امن کے لیے، اتحاد کے لیے، اجتماعیت کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، اس میں وکلا بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ہماری افواج پاکستان بھی ہیں، ہماری لیویز بھی ہیں، ہمارے تمام جو ہے نا سیکورٹی کے ادارے وہ سب اس کے اندر شامل جو ہے ہو رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیں آج کے دن ان سب کی جو انہوں نے قربانیاں جان کے لیے، امن کی خاطر، ملک کے خاطر دی ہیں، کسی بھی طبقے سے وہ تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، ہمیں آج ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو جو انہوں نے ملک کی خاطر دی ہے قبول فرمائے. اور اسی طرح جو ہے وہ یہ جو آخری بات جو ہے وہ آپ نے فرمائی ہے کہ یہ جو مکالمات کا سلسلہ یہ بین الصوبائی بھی ہونا چاہیے، بین الاقوامی بھی ہونا چاہیے، اور اس طرح کا اپنا صوبائی اور قومی اور مرکزی ہر سطح پہ اس کا بھی اہتمام ہو. اور اگلی بات جو ہے وہ جو میرے بھائی نے کہی کہ نصاب، اس میں آپ کی توجہ زیادہ ضروری ہے. آپ اس میں ہمیں انشاءاللہ موقع دیں گے. ہمارا تجربہ ہے، ہم نے 1 سے 5ویں تک بڑی ہی محنت کے ساتھ اس طرح کے الفاظ چنے ہیں، اسی طرح کی چیزیں رکھی ہیں کہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. اسی لیے اس کو یکساں نصاب تعلیم کہا جاتا ہے پورے ملک میں. تو اس لیے بلوچستان کی میں بات کرتا ہوں، یہاں جو ہم نے کریکلم بنایا ہے اس میں کوئی ہماری کسی بھائی کو شکایت نہیں ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم صوبے پنجاب کے نصاب بھی دیکھ لیں، ہم سندھ کو بھی دیکھ لیں، ہم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو بھی دیکھ لیں، آزاد کشمیر کو بھی دیکھ لیں، پوری سطح اس پہ ان کو بھی ہم دیکھیں کہ ان میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. اگر ایک چیز ہے تو اس کی اصلاح جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اتنا تجربہ ہے الحمدللہ. اور پھر اس کو ہم ایک اچھا مؤثر جو ہے نا وہ نصاب بنا سکتے ہیں جو اقلیتوں کے لیے بھی قابل قبول ہو اور کسی کا کوئی اس پر اعتراض بھی جو ہے وہ نہ آ سکے. یہ ہمارا قومی فریضہ ہے اور ہر لحاظ سے یہ ہمارے جتنی بھی اقلیتی برادری کے لوگ ہیں ان کے خلاف اگر کوئی منفی سوچ رکھتا ہے وہ ان کے لیے وہ ہمارے خلاف رکھتا ہے. تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ اس نصاب کے معاملے کو آگے بڑھائیں آپ، اور چاروں صوبوں کے ساتھ ہمیں جوڑے دیں. ہم ان کے نصاب کو چیک کر کے اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اس کی اصلاح کی گزارش کر سکتے ہیں صوبائی حکومت سے بھی، اور مرکز میں تو آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، خود ہی سنبھال لیں گے اس کو. تو یہ ہمارا قومی فریضہ ہے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی اس کے مراعات کے یہ کام ہم رضاکارانہ طور پر کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کہیں گے تو ہم اپنے خرچ پہ اسلام آباد لے آنا پڑا تو ہم اپنے آپ سے کچھ نہیں لیں گے، ہم اپنے خرچ پہ آئیں گے، اپنی رہائش رکھیں گے، اپنا سب کچھ کر کے یہ کام کر کے واپس آ جائیں گے. ہمیں کسی قسم کی کوئی رعایت مراد کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو ہے وہ درویش ٹائپ لوگ ہیں انشاءاللہ. تو یہ کام ہم کرنے کے لیے جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. آپ کی ہمیشہ آپ کی کنٹریبیوشن رہی ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ کی جو مخلصانہ والنٹری کنٹریبیوشن رہی ہے ہر اسٹیج کے اوپر، اس کو آپ جاری رکھیں گے. تو جزاک اللہ. ہماری ایک پارٹیسپینٹ ہے مس ذکیہ، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، اگر کوئی سوال آپ کا ہے. جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ. آج کے اس جو بھی ہم نے بات چیت کی ہے اس کے لیے میں مطلب سب سے پہلے تو اپریشیٹ کروں گی PPFA کو کہ اس ایجنڈا کے اوپر جو ہے وہ ویبینار جو ہے وہ رکھا گیا ہے. میں خود بلانگ کرتی ہوں سر کرسچن کمیونٹی سے، اور انفیکٹ فیتھ ہارمنی پہ میری اپنی ریسرچ بھی ہے اور کچھ اکیڈیمیا کے حوالے سے خدمات بھی ہیں. تو فرسٹ آف آل میں تو یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ کا یہ جو بلوچستان کا چیپٹر ہے اس کو آپ دیگر پروونشل لیول پہ بھی چیپٹرز کو بنائیں، اور اس جگہ پہ اس لوکل کانٹیکس کے اندر جو متحرک شخصیات ہیں، چاہے وہ سول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اکیڈیمیا سے رکھتے ہیں، یا ریلیجس کلرجی کے لوگ ہیں، ان کو انٹرسٹ بیس کے اوپر منورٹیز کی اس اونرشپ کو انگیج کریں. اور پھر اس کے چیپٹرز جب ہر جگہ سے آپ کے پاس کچھ جو ہے وہ ایسی آ جائیں، کیا کہتے ہیں، فائنڈنگز آ جائیں، سجیشنز آ جائیں، تو ان کے ساتھ یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں قاری صاحب کے سم گریڈز کی انہوں نے کچھ کتب بنائی ہے، تو اس کو ان پیک کریں تاکہ لوگ اس کو اسٹڈی کر سکیں، اس پہ ریکمنڈیشن دے سکیں.
اور اس کام کو ایک صوبے سے دوسرے صوبوں تک لے جایا جا سکے. اور ایک کمیٹی بنانی چاہیے سر, تاکہ جو ہے نا یہ کریکولم کے اوپر جو ریویو اور ریفلیکشن ہے وہ ریلیونٹ کمیونٹی کی طرف سے آنا چاہیے, کیونکہ آلدو آئی ہوپ کہ یہ بڑے کنسالیڈیٹڈ پروسیس سے گزرا ہوگا اس کی پریپریشن, لیکن پھر بھی چونکہ اس کتب کو کہیں سے ویٹ ہونا چاہیے, اور ویٹ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس کتب کے اوپر ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے. تو مطلب شاید ان کے پاس کچھ ایسی ریکمنڈیشن ہو ٹرمینالوجی کو بہتر کرنے کے لیے یا بائسنس کو ختم کرنے کے لیے, تو اس کریکولم کے اوپر بھی ایک کمیٹی ہونی چاہیے. تو میں یہ دو ہی چیزیں مطلب اس کو ریکمینڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو اس کو چیپٹر وائز کریں ڈفرینٹ پروونسز میں, اور اس کی ورکنگ کمیٹی بنائیں جو کریکولم کے اوپر ہو, جو پھر اس کو پراپرلی اسٹڈی کرے اور اس میں ریکمنڈیشن دے سکے. جی دیٹس اٹ, تھینک یو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مل کیا, آپ کی بڑی ویلڈ تجاویز ہے جی. انشاءاللہ اس کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں, آپ کی تجاویز کو ہم فالو کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا, سائمن پیٹر صاحب کا اور سندیر صاحب کا, آپ سب کا اور تمام پارٹیسپینٹ جو ہے میں آپ سب کا مشکور ہوں. اسٹل اگر کوئی سوال ہے, غلام محمد صاحب کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی غلام صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا صاحب. چلے اگر سوال نہیں ہے آپ کا تو ہمارا ٹائم جی اب آلموسٹ 12 بج گئے. تو آپ سب کا جی بہت شکریہ, اور میرا خیال یہ کہ یہ جو ڈائلاگ کا سلسلہ ہے, آپ سب کی جو تجاویز ہیں وہ بہت ہی ویلڈ ہے, اور ہم کوشش یہی کریں گے کہ اس ڈائلاگ کا دائرہ وسیع کریں, نیشنل لیول کے اوپر بھی, انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی. اس پہ آپ لوگوں سے مزید رہنمائی بھی چاہیے ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو کریکولم پہ ہے کام ہے کہ جو بلوچستان کا پرائمری تک آپ نے کمپلیٹ کر لیا, تو میں خیال یہ کہ اس کو بھی باقی پروونسز کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اسی طرح کے اقدامات باقی پروونسز کے اندر بھی لے سکیں. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا, جو ہمارے ریسورس پرسنز ہیں, ڈاکٹر عبدالرشید الازہری صاحب, جناب سائمن پیٹر صاحب, جناب سندیر صاحب, اور جسبیر سنگھ صاحب نہیں آ سکے لیکن ہمیشہ وہ پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے تمام ایونٹ کے اندر, تو ان کا بھی شکریہ. اور جتنے ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں اس آج کے سیشن کے, میں آپ سب کا دلی مشکور ہوں کہ آپ نے آج اس اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج کے اس سیشن میں ہمارے ساتھ رہے. اور مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کے کوشش کریں اور اس پیغام کو لے کے آگے چلیں, اور اس کو پورے پاکستان کے اندر ہم پھیلائیں, تاکہ یہ جو ہماری مذہبی ہم آہنگی ہے اس کو ہم مزید تقویت دے سکیں, اور ایک جو سوشل کوہیژن کا پروسیس ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ جی. جزاک اللہ. دعا گو ہے آپ سب کے لیے, اللہ پاک آپ سب کو بڑی برکات عطا کرے. آمین. آمین. شکریہ جی.